الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا فضل و احسان کہ اللہ رب العزت نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین کی بات سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ میرا یہاں پر بیٹھنا اور آپ حضرات کا اس پروگرام کو سننا باعث رحمت بنائے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاشرے کے اندر جو فساد ہے، معاشرے کے اندر جو تباہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرمائے اور آپس میں پیار محبت سے ہم سب کو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، جو منڈے تھا، یہ جو گزشتہ یعنی جو اس ویک کا جو پہلا پروگرام تھا، اس پروگرام میں میں نے نکاح کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور نکاح کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ مسلمان نکاح کرتا ہے اور نکاح کے فوائد اور نکاح کے مقاصد، اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی۔ اور اسی گفتگو کے اندر میں نے ملالہ یوسفزئی کا تذکرہ کیا اور ان کے انٹرویو کا، جو کہ انہوں نے ایک میگزین میں دیا ہے، پبلکلی دیا ہے، اور اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کی اور اسلامی پوائنٹ آف ویو نکاح کے حوالے سے بیان کیا۔ اور اس کے اندر پوری کوشش تھی کہ بھئی کسی قسم کی کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اور یہ تو ہمیشہ سے آپ دیکھیں کہ میری بھی یہ پالیسی رہی ہے، اسلام چینل اردو کی بھی یہ پالیسی رہی ہے۔ یعنی ہماری جو پالیسی ہے ہمارے چینل کی، وہ یہ ہے کہ تمام کے تمام مذاہب کے لوگ، تمام کے تمام مکاتب فکر کے لوگ، تمام مسالک کے لوگ، تمام نیشنلٹیز کے لوگ، جتنے بھی یہ جو انسان ہیں، جتنے بھی یہ گروپس ہیں، مختلف طبقات ہیں، ان سب کے درمیان جو ہے وہ باہمی محبت اور الفت کا تعلق ہو، اختلاف رکھتے ہوئے۔ وہ تو رہے گا، اختلاف تو دو افراد میں رہتا ہے، لیکن اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم انتشار پھیلائیں اور کوئی جو ہے وہ تفرقہ پھیلائے۔ اور آپ حضرات اس بات کے گواہ ہیں کہ اسلام چینل اردو کی یہ کاوش ہے، اور الحمدللہ میں 15 سال سے آپ حضرات کے سامنے ہوں، پروگرام کرتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کی خدمت لے رہا ہے، انسانیت کی خدمت لے رہا ہے۔ اور اس حوالے سے ماشاءاللہ میرا کنٹریبیوشن ہے، اسلام چینل اردو کا بھی ایک بہترین کنٹریبیوشن ہے۔ لوگ تو مثال دیتے ہیں اس چینل کی کہ یار دیکھو، اس چینل میں نفرت کی بات نہیں ہوتی، محبت کی بات ہوتی ہے، فرقہ واریت کی بات نہیں ہوتی، اس میں ہم آہنگی کی بات ہوتی ہے، تمام مذاہب کو ڈسکس کیا جاتا ہے، لیکن دلیل کے ساتھ ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ماشاءاللہ ایک کنٹریبیوشن ہے۔ اور پروگرام کرتے ہوئے اگر یعنی میرے سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کبھی کوئی انٹینشنلی یعنی جان بوجھ کر کسی کو ٹارگٹ کیا جائے یا اس کی تضحیک کی جائے یا اس کا مذاق اڑایا جائے یا اس کو کوئی ایسے افینسو جملے اس کے بارے میں کہے جائیں، تو وہ تو کبھی بھی ممکن ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ نہ پہلے ہوا، نہ آج ہوا، نہ آئندہ ہوگا۔ اور یعنی ہماری تربیت ہی ایسی نہیں ہوئی کہ بھئی اپنے جیسے، تو ہماری تربیت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہوئی ہے۔ آپ نے نصارہ کے وفد کو کس طریقے سے مسجد نبوی میں ٹھہرایا آپ نے، اور ان کے ساتھ کس طریقے سے گفتگو کی، دلیل کے ساتھ گفتگو کی۔ جب عبادت کا وقت ہوا تو ان کو مسجد نبوی میں ہی آپ نے کہا کہ یہیں پر عبادت کرو۔ تو ہماری تربیت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ہوئی ہوئی ہے۔ تو تمام مذاہب کے لوگ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں وہ سارے قابل احترام ہیں۔ ہر انسان کو اس کا حق ہے کہ وہ اپنی ایک رائے رکھے، اپنی ایک سوچ رکھے، بالکل۔ اور یہ اسلام اس پہ منع نہیں کرتا۔ جب بات آئے گی قرآن اور سنت کے خلاف، اسلام کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ حق دیا ہے، اور پوری دنیا کے جو قوانین ہیں انہوں نے بھی حق دیا ہے کہ انسان اپنے مذہب کو، اپنے اسکول آف تھاٹ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے دلیل کے ذریعے سے، وائلنس کے ذریعے سے نہیں، دلیل کے ذریعے سے۔ تو الحمدللہ ہم وہ کر رہے ہیں۔ تو ایک تو بات یہ کلیئر کرنی تھی کہ اگر اس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، کسی کی بھی ہوئی ہے،
تو اس کے لیے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ اور دوسری جو بات ہے کہ جو ہمارے جو ناظرین ہیں ماشاءاللہ وہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ماشاءاللہ آپ سب بہت سمجھدار ہیں، اور آپ حضرات کی جو کالز آتی ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ صرف میں گزارش یہ کروں گا کہ سم ٹائم کالرز جو ہے وہ جذباتی ہو جاتا ہے، یا جذبات میں آ کے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جو مناسب نہیں ہوتی، تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، آپ حضرات کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اگر میری کسی بات سے آپ کو اختلاف ہے تو آپ بالکل اس کے اوپر اپنی رائے دیں، لیکن ایک شائستگی کے ساتھ دیں نا، کہ دلیل کے ساتھ دیں، یہ نہیں کہ بھئی چیخ کر غصے سے یا گالی دے کے۔ آج کل ہمارا رویہ یہ بن گیا ہے کہ ہم گالیاں دیتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، اور بغیر کسی دلیل کے گفتگو کرتے ہیں، تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اور ایک بات دوسرا یہ کہ اسلام جو ہے وہ ہر قسم کی وائلنس کی ممانعت کرتا ہے، اس کے اندر انفرادی طور پر کسی فرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے، تو لہذا اور زبان سے بھی کوئی ایسی بات کہے کہ جس سے کوئی تشدد یا کوئی ایسے وائلنس کا بو آتی ہو کہ بھئی یہ اس چیز کی طرف لوگوں کو لگا رہا ہے۔ تو ہماری ایک کالر تھی، انہوں نے کال کی، اچھا بات دلیل سے ہوتی، کوئی نکاح پہ ہوتی تو بہت اچھی بات تھی۔ اب انہوں نے جیسے ہمارا طریقہ کار ہے ذاتیات پہ اتر جانا، گالیاں دینا شروع کر دینا، تو انہوں نے کوئی سخت جملے کہہ دیے، تو وہ بات مناسب نہیں تھی، ان کو نہیں کہنی چاہیے تھی، اور اب انہوں نے کہہ دی، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھیں دنیا کے اندر جو اسلام ہے نا، اسلام کا مطلب ہے پیس، تو ہم چاہتے ہیں کہ بھئی جو اسلام کا پیغام ہے نا، امن کا، پیار کا، وہ قائم و دائم رہے، اور اسی پیغام کو ہم پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت مقدسہ تلاوت فرمائی ہے، جس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے قرآن میں 3 جگہ پہ، اور وہ کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ پھر ہم تمہیں جو ہے جو تم نے اعمال کیے ہوں گے ان کا اجر عطا فرمائیں گے قیامت کے دن۔ اور فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اور جس کو جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، اور وہ شخص جو ہے کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ دھوکے کا سامان ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے کل نفس ذائقۃ الموت کے حوالے سے تو 3 جگہ بیان کیا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَإِلَيْهِ فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ، اور ہم تمہیں آزمائیں گے خیر کے ذریعے سے، شر کے ذریعے سے۔ یہاں پر خیر سے مراد جو ہے راحت، مال، دولت، یہ عشائشیں ہیں، ساری نعمتیں ہیں، اور شر سے مراد بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، نقصان ہے۔ اگر اس کا ظاہری معنی لیں تو اللہ تعالیٰ کسی کو کسی خیر کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، بہت اچھے اچھے کام کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں سے آزما رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ اس میں سے آؤٹ کم کیا نکلے گا۔ کبھی بظاہر کوئی انسان برائی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس برائی سے اس کا آؤٹ کم کیا نکلے گا۔ تو اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ سارے معاملات وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہماری طرف ہی لوٹنا ہے سب نے۔ تو لہذا ناظرین، یہ دنیا کی جو ہے 2 حقیقتیں ہیں، اور ان 2 حقیقتوں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ایک حقیقت پہ تو سب کا اتفاق ہے، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ کسی مذہب کے فالوورز ہوں یا نہ ہوں، یا کسی آسمانی دین کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، یا کسی بھی قسم کے کوئی دین کو نہ مانتے ہوں، لیکن وہ سب کے سب اس بات پر، تمام انسان اس بات پر متفق ہیں کہ موت نے آنا ہے، اور موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ دنیا کے اندر آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، بہت سارا ایک طبقہ موجود ہے جو ایتھیسٹ ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے، ایسے لوگ بھی ہیں جو مختلف مذاہب کو نہیں مانتے، مختلف جو ہے پیغمبروں کو نہیں مانتے، کتابوں کو نہیں مانتے، لیکن تمام کے تمام لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ موت جو ہے وہ آنی ہے۔ موت ایک حقیقت ہے، اور اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ ہر شخص اس بات پر اتفاق رکھتا ہے کہ موت نے آنا ہے، اور اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ بھئی موت کیا چیز ہے، اور موت کے مختلف نام دیے گئے ہیں، اور لیکن
اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ بھئی ایک دن انسان جو ہے اس کی روح نکل جائے گی اور وہ اس دنیا سے چلا جائے گا اور اس کا انتقال ہو جائے گا، اور اس کی وہ پھر تدفین کر دی جائے گی یا اس کو جلا دیا جائے گا، یا جس طریقے سے بھی جیسا ان کا عقیدہ ہوگا اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ تو لہذا موت پہ سب کا اتفاق ہے۔ لہذا ناظرین، اب یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو ایک مختصر وقت کے لیے رکھا ہے۔ اب یہ مختصر وقت کسی کا جو ہے وہ 20 سال کا ہے، کسی کا 40 سال کا ہے، کسی کا 50 سال کا ہے، کسی کا 60 سال کا ہے، کسی کا 80 سال کا ہے، اور اس امت کی جو ایوریج ایج ہے وہ ہے 63 سال، اور 63 سال اس امت کی ایوریج ایج ہے۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 63 سال، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 63 سال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 63 سال، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ 80 پلس ہیں، تقریباً 83-84 سال کے ہیں۔ یعنی خلفائے راشدین میں سے 3 جو خلفاء ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان حضرات کی عمریں جو ہیں وہ 63 سال تھیں۔ تو اس سے آگے جو ہے وہ تو بونس ہے۔ اب یہ جو لوگ بھی 63 سال سے اوپر کا وقت گزارتے ہیں وہ بونس کے ساتھ گزارتے ہیں، وہ بس کسی وقت بھی ان کا بلاوا آ جائے گا۔ تو لہذا یہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کلُّ نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اب جو یہاں پہ قیامت کا جو تذکرہ ہے، دیکھیں میں نے کہا نا کہ ایک طبقہ ہے، یعنی اکثر کی تو کا اتفاق ہے قیامت کے اوپر، بعث بعد الموت کے اوپر، لیکن ایک طبقہ دنیا کے اندر ہے جو ہمیشہ سے نہیں، شروع سے ہے، جو بعث بعد الموت کا منکر ہے۔ وہی کہتا ہے کہ بس انسان مر گیا، ختم، مٹی میں مل گیا، ختم، بس وہ ختم ہو گیا، اب کوئی بعث بعد الموت نہیں ہے، دوبارہ اٹھنا نہیں ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا جو طبقہ تھا یہ مکہ کے اندر بھی رہتا تھا، اور انہی میں سے ایک جو ہے وہ آتا ہے امیہ بن خلف ہے، یا ولید بن مغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ اے محمد تم ایسے کہتے ہو، کہ اس نے ہڈی اٹھائی اور اپنے ہاتھ میں رکھی اور اس کو بالکل چورا بنا کر اور پھونک ماری، اور وہ ہڈی کے جو ہے وہ ذرات اڑ گئے، اور کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ جو ہے یہ بالکل انسان کا جسم جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، راکھ ہو جائیں گی اور ختم ہو جائیں گی، مٹی میں مل جائیں گی، تو یہ دوبارہ سے ان سے اٹھایا جائے گا، دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا۔ اب دیکھیں وہ مثال دے کر سمجھا رہا ہے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو یاسین کے اندر جب ہم یاسین پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کیا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا۔ اللہ کہتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، یہ ہمارے پر مثالیں بیان کرتا ہے، یعنی مثال دے کے سمجھا رہا ہے نا کہ بھئی اس طرح سے ہڈی کو یوں چورا بنا کے پھونک رہا ہے، صفوف بنا کے، کہ بھئی تو اللہ کہتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، ہمارے پر مثالیں بیان کرتا ہے، وَنَسِيَ خَلْقًا، اور اپنی خلقت کو بھول گیا، کہ یعنی اللہ نے اس کو پیدا کیسے کیا۔ دیکھیں اصل چیز تو انسان کی تخلیق بھی ہے نا، کہ جب موت پر اتفاق ہے تو ولادت پہ بھی تو اتفاق ہونا چاہیے، کہ ولادت پہ بھی تو اتفاق ہے سب کا، کہ بھئی انسان پیدا ہوتا ہے، جو انسان پیدا ہوا ہے، اور وہ سبیل الموت غایت کل حی، ہر زندہ کی انتہا جو ہے وہ موت ہے، جو پیدا ہوا ہے اس نے مرنا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تمہارا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا جب تم پیدا ہوئے، تو پیدا ہونے سے پہلے تم کہاں تھے؟ قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ اللہ کہتے ہیں نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ اول درجے میں تمہیں کس نے پیدا کیا تھا؟ جب تمہارا کوئی وجود نہیں تھا تو ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور پھر جب اللہ نے تمہیں وجود دے دیا تو وہ وجود کہاں سے دیا؟ تمہارا تو کوئی وجود نہیں تھا تو تمہیں وجود ملا۔ تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں عدم سے وجود عطا فرمایا، اسی طریقے سے اس وجود سے اللہ تمہیں عدم کریں گے، ختم کریں گے، اور پھر دوبارہ سے وجود کر دیں گے۔ تو یہ تو زیادہ آسان ہو گیا کہ ایک چیز موجود ہو اور اس کو دوبارہ سے تخلیق کر دیا جائے، دوبارہ سے پیش کر دیا جائے، تو یہ زیادہ آسان ہے کہ ایک چیز جو ہو ہی نہ اور اس کا وجود ہو۔ تو لہذا ایک بہت بڑا طبقہ جو آج بھی ہے وہ بعث بعد الموت کا منکر ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے اور کوئی اٹھنا نہیں ہے، کوئی جزا سزا نہیں ہے۔ دیکھیں کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ ہمارے اسی طرح سے کسی محفل میں ایک دوست تھے، اور وہ اس نظریے کو رکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں بس یہی ہے دنیا ہے، اور وہ بڑے اچھے انسان، یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں برے انسان تھے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اپنے اخلاق کو بہتر کرو، اپنی تربیت کرو، سچائی کو اختیار کرو، اور بہت خدمت کرو، یہ کرو وہ کرو، بہت اچھے،
لیکن وہ بعد الموت کے کا ممکن ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی مرنے کے بعد تو کوئی نہیں اٹھا جائے گا، کیا ہے کس لیے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ جب قرآن کو نہیں مانتے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ نہیں مانتے بھائی آپ کا رائٹ ہے ایک شخص کا۔ دیکھیں اسلام جو ہے وہ جبری طور پر کسی کو تسلیم نہیں کرواتا، کہ اسلام کے اندر یہ نہیں لا اکراہ فی الدین، دخول دین کے اعتبار سے کسی قسم کی کوئی سختی نہیں ہے اسلام کے اندر۔ یہ تو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہمارے لیے ہمارا دین، تمہارے لیے تمہارا عقیدہ ہمارے لیے ہمارا عقیدہ، تم اپنے نظریات کو رکھو ہم اپنے نظریات کو رکھتے ہیں۔ اب ہاں یہ ضرور ہے کہ جب بات کریں تو دلیل کے ساتھ بات کرو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ چلیں مرنے کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے، ختم، انسان مر گیا ختم۔ تو میں نے کہا یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہوگا اگر انسان مر جائے اور مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ نہ کیا جائے، دوبارہ اٹھایا نہ جائے اور حساب کتاب نہ ہو، جزا سزا نہ ہو، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہوگا؟ کہتے ہیں ظلم کس بات کا؟ میں نے کہا بھائی ظلم اس بات کا کہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں، ہم ہسٹری کے اندر ہم نے پڑھا اور ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ ظلم ہوتا ہے، ظالم ظلم کرتا ہے۔ ایک انسان ہے وہ قتل کر دیتا ہے اور قتل کرنے کے بعد وہ بچ جاتا ہے، اور ایک انسان ہے وہ چوری کرتا ہے، چوری کرنے کے بعد بچ جاتا ہے، وہ کرپشن کرتا ہے، کرپشن کرنے کے بعد بچ جاتا ہے، زنا کرتا ہے، زنا کرنے کے بعد بچ جاتا ہے، یعنی ریپ کرتا ہے، یعنی سارے ظلم ہے نا، ڈاکہ ڈالا پکڑا نہیں گیا، اور ساری زندگی پکڑا نہیں گیا، اور قتل کیے پکڑا نہیں گیا، ظلم کیے پکڑا نہیں گیا، اس کو کسی قسم کی دنیا کے اندر کوئی سزا نہیں ملی اور وہ مر گیا۔ اب آپ مجھے بتاؤ، اور جو مظلوم تھا، بہت سارے لوگ قتل نہیں کرتے، چوری نہیں کرتے، انہوں نے وہ کام نہیں کیا ہوتا، لیکن دنیاوی قانون کے اعتبار سے ایک گواہ اور جو شہادت کا وہ ہے، وہ بیچارے معصوم کو سزا مل جاتی ہے۔ ایک معصوم کو سزا مل گئی، اس کو سزائے موت مل گئی، اس کو جیل ہو گئی، اور ایک گناہگار جو ہے وہ چھوٹ گیا دنیا کے اندر، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوئی۔ تو اب یہ دونوں انتقال کر جاتے ہیں۔ اب جب دونوں انتقال کر جاتے ہیں، اب اگر مرنے کے بعد کوئی زندگی نہ ہو، کوئی جزا سزا نہ ہو، کوئی حساب کتاب نہ ہو، تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہو جائے گا۔ اگر آپ کے مطابق دنیا میں ہی سارے معاملات ہوتے ہیں تو دنیا میں تو یہ معاملہ ہوا نہیں، یہ تو ظلم ہو گیا۔ تو یہ تو بہت ناانصافی کی بات ہوگی۔ مثال کے طور پہ آپ ہی کے ساتھ کوئی ظلم ہو جائے اور اس کا دنیا کے اندر کوئی فیصلہ نہ ہو، انصاف نہ ہو، تو آپ تو غصے میں رہیں گے نا۔ جب تک انصاف نہ ہو تو انسان غصے میں رہتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے یار آپ کی بات تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا یہ جو کانسیپٹ ہے بعث بعد الموت کا، وہ اس لیے ہے کہ دنیا میں تو انسان چھوٹ سکتا ہے، لیکن ایک اور عالم ہے جہاں پہ وہ چھوٹ نہیں سکتا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ لائیں گے۔ ہاں وہ کہتے ہیں نا، وہاں پہ جب بے سینگ والی بکری کو لا کر اس کو سینگ دیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ تو اس بکری کو مار سینگ جس نے تجھے مارے تھے۔ یعنی جو بھی ظلم دنیا کے اندر، جس مخلوق نے بھی جو ظلم کیا ہوگا، اس کا فیصلہ حساب کتاب ہونا ہے، تو جبھی تو انصاف ہوگا، ورنہ تو انصاف ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ کیسے انصاف ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کے اوپر ظلم نہیں کریں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ اس دن اوزان لگائے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، کسی نفس کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی تو وہ بھی لے کے آئی جائے گی۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اللہ کہتے ہیں بہترین حساب لینے والے ہیں۔ تو پھر جا کے معاملہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی یہ کائنات کا بنانا، انسان کا موجود ہونا، اور پھر یہ موت۔ تو اس لیے جو بعث بعد الموت ہے نا، جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، کہ وہ روز جزا کا مالک ہے، تو روز جزا کا اختیار کل تو اللہ کے پاس ہے نا۔ بھائی دنیا کے اندر تو بادشاہ کوئی فیصلہ کرتا ہے کر دے گا، لیکن وہاں تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، اور وہ وہاں پہ میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکے گا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے۔ تو لہذا ناظرین، تو یہ قرآن کہتا ہے کہ جب انسان کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پھر قیامت کے دن تمہارے جو تم نے معاملات کیے ہوں گے وہ تمہیں اس کا اجر عطا کیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اور جس شخص نے بھی ذرہ برابر بھی، یعنی جس کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وہ کیا ہے؟ فقط فاز، وہ شخص جو ہے وہ کامیاب ہے۔ یعنی جو شخص جہنم میں داخل نہیں ہوا، جنت میں داخل ہو گیا، یہ حقیقی طور پر کامیاب شخص ہے۔ تو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ،
اللہ کہتے ہیں یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ دھوکے کا سامان کیا ہے، دھوکہ کیا ہے۔ یہاں پہ دنیا کے اندر ہر انسان دھوکے کے اندر مبتلا ہے۔ دیکھیں سب سے بڑا دھوکہ انسان کو وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے، اس کو موت آنی ہی نہیں ہے۔ یہ تو سب سے بڑا دھوکہ ہے نا، جو سب سے بڑی حقیقت ہے انسان کی، جس پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اسی پہ ہی لوگ جو ہے وہ اعتماد کر کے بیٹھے ہوئے کہ نہیں فلاں مر گیا میں نے نہیں مرنا، فلاں کو موت آئی مجھے موت نہیں آئے گی، میں نے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو یہ تو اتنا بڑا دھوکہ ہے، اور خاص طور پہ اس شخص کے بارے میں جو 60 سال سے عمر سے زیادہ ہو گیا ہے، یعنی 63 سال سے زیادہ جس کی عمر ہو گئی ہے، تو اب وہ اس دھوکے میں ہے کہ بھئی میں نے تو ابھی پتہ نہیں کتنے سال جینا ہے۔ دیکھیں نا شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں لوگوں کو کہ جن کی عمریں بڑی ہوئی ہیں اور وہ پھر بڑی عمر کے اندر وہ بڑی بڑی پلاننگیں کر رہے ہیں محلات بنانے کے اعتبار سے، اور اپنی دنیا سجا رہے ہیں، اور فرشتہ جو ہے وہ اعلان کر رہا ہے کہ بھئی اس کا وقت آنے والا ہے، اس کے وقت میں 6 مہینے رہ گئے، 1 سال رہ گیا، اور یہ پلاننگ جو ہے وہ 20 سال 25 سال کی کر رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر۔ تو لہذا یہ کیونکہ وہ دھوکے کے اندر ہے، دنیا کے اندر دھوکہ دینے کی بڑی چیزیں ہیں۔ سب سے بڑا دھوکہ تو دیکھیں انسان دھوکے میں پڑتا ہے، کس سے پڑتا ہے؟ مال سے، دولت سے، اسباب سے اور طاقت سے۔ آج کا انسان یہ سمجھتا ہے، دیکھیں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے جو ہے وہ حکمران تھے، فرعون، حامان، نمرود، اور بڑے بڑے بادشاہ، اور کتنے طاقتور لوگ تھے، وہ سارے کے سارے جو ہے ختم ہو گئے۔ ان کی طاقت کدھر گئی؟ ان کی بادشاہت کدھر گئی؟ اور اگر ہم اٹھائیں اس ملک کے اندر ہی، آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ تھے جو بڑے بڑے پاورفل لوگ تھے، وزیر اعظم تھے، بادشاہ تھے، منسٹرز تھے، کدھر گئے؟ ختم ہو گئے۔ تو ہر چیز کو فنا ہے، اور باقی رہنے والی ذات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ ساری چیزیں ہلاک ہو جائیں گی، فنا ہو جائے گا، لیکن رہنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ تو لہذا ناظرین اب یہ دھوکے میں انسان پڑ جاتا ہے۔ تو دھوکہ جو ہے وہ انسان جب دنیاوی معاملات کے اندر اتنا منہمک ہو جائے، اور اس کو اپنی آخرت کی فکر نہ ہو، اس کو اپنی قبر کی فکر نہ ہو، تو وہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ دھوکے میں پڑ چکا ہے، دھوکے کے سامان کے اندر پڑ چکا ہے۔ تو اسی طریقے سے دنیا مزرعۃ الآخرہ، تو دنیا ایک ایسی حقیقت بھی ہے اور ایسی جگہ ہے جس سے آپ جو یہاں بوئیں گے وہ آخرت میں کاٹیں گے، جو کچھ آپ یہاں بوئیں گے۔ دیکھیں یہاں پہ مزرعہ کا لفظ استعمال کیا، مزرعہ کہتے ہیں کھیتی کو، اور کیونکہ مکہ کے لوگ، مدینہ کے لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، اور جو ہے وہ کھجوروں کے باغات ہوتے تھے، تو جو کسان ہوتا ہے نا، کاشتکار، زمیندار، وہ اس کو بڑا اس بات پہ یقین ہوتا ہے کہ بھئی میں نے یہ بویا یہ نکلے گا۔ تو وہ جب بو رہا ہوتا ہے اس سے پہلے کتنی محنت ہوتی ہے، کتنی جستجو ہوتی ہے کہ بھئی دانہ ڈالنا ہے، بیج ڈالنا ہے، ہل چلانا ہے، پانی دینا ہے، پھر پرندوں سے بچانا ہے، پھر سب کچھ کرنے کے بعد پھر جب وہ کھیتی تیار ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو جب صلہ ملتا ہے تو وہ اس کی خوشی دیکھنے والی ہوتی ہے۔ دیکھیں نا کسی بھی کسان اور کسی زمیندار سے آپ پوچھو کہ یار صبح کے 4 بجے اٹھ کے تم جو ہے وہ کھیتوں کو پانی دے رہے ہوتے ہو اور ہل چلا رہے ہوتے ہو، محنت کر رہے ہوتے ہو، تو یہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں اس وقت یہ میری محنت نظر آ رہی ہے، اور دن کے اندر تپتی دھوپ کے اندر وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ محنت تمہیں ابھی نظر آ رہی ہے نا، لیکن جس وقت یہ کھیتی تیار ہو جائے گی اور جب یہ اجناس ہمارے گھروں میں آئیں گی، اور اس سے جو ہمیں خوشحالی ملے گی، کیا کہ ہم نے اپنی بچیوں کی شادیاں کریں گے، ہم اپنے گھروں کو مرمت کریں گے، ہم چوپائے خریدیں گے، جانور خریدیں گے، ہم جو ہے وہ کپڑے خریدیں گے، ہم جو ہے یہ کریں گے، یعنی ان کی ساری جو پلاننگز ہوتی ہیں، وہ کتنی چیزوں کی انہوں نے لسٹ بنائی ہوتی ہے کہ اس سال جو کھیتی آئے گی اس کھیتی سے ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو وہ جو لسٹ ہوتی ہے وہ ان سے محنت کروا رہی ہوتی ہے، اور جب وہ کھیتی تیار ہو کر آ جاتی ہے تو ساری محنت ان کی وصول ہو جاتی ہے، وہ سب بھول جاتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو آدمی لگا ہوا ہے انشاءاللہ آخرت میں جب اللہ اجر عطا فرمائیں گے تو وہ ساری محنت مشقت وہ بھول جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔